بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں نصر اللہ پتافی۔ آج کے لیکچر میں سیکنڈ ایئر اردو کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے نظم نعت۔ نعت کے شاعر حفیظ طائب، ان کا میں مختصر سا تعارف آپ کو کروا دیتا ہوں۔ یہ حفیظ طائب جو ہیں مشہور نعت گو شاعر تھے۔ 14 فروری 1931 کو احمد نگر ضلع گوجرانوالہ میں پیدا ہوئے اور انہوں نے ایف اے زمیندار کالج گجرات سے کی، جبکہ ایم اے پنجاب یونیورسٹی سے کیا، اور اپنی شاعری کا آغاز غزل سے کیا تھا، مگر غزل گوئی کو اپنی طبیعت سے غیر موزوں پا کر بہت جلد ہی نعت کی طرف آ گئے اور نعتیں لکھنا پڑھنا شروع کر دیں۔ ایک ان کے جو ہے نعتیہ مجموعے تھے دو، صلو علیہ و آلہ، اور دوسرا مجموعہ ہے وسلموا تسلیما۔ یہ دو خوبصورت نعتیہ مجموعے لکھے اور حفیظ طائب نے نعت نگاری کی روایت سے ہٹ کر مجموعے لکھے اور ان میں منفرد انداز بھی اپنایا، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت، عقیدت، احترام اور والہانہ شگفتگی کے علاوہ ان کے علم و فضل کا اظہار بھی انہی کے ساتھ مخصوص ہے۔ پنجابی نعتوں کا ایک مجموعہ ہے ان کا سکھ متراندی۔ تو اس مجموعے کے لکھنے پر انہیں رائٹر گلڈ کی طرف سے انعام بھی دیا گیا تھا، اور اب ان کا ایک کلیات ہے، کلیات حفیظ طائب، اس نام سے جو ہے چھپ چکا ہے، اور حفیظ طائب 2004 میں لاہور میں فوت ہوئے تھے۔ اب آتے ہیں اس نظم کی طرف۔ تو نظم کا پہلا شعر ہے: خوش خصال و خوش خیال و خوش خبر خیر البشر، خوش نیاد و خوش نہاد و خوش نظر خیر البشر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس سے والہانہ عشق اور محبت کے نتیجے میں انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں بھی موتی پرو کر رکھ دیے ہیں۔ دیکھیں کہ پہلا لفظ جو خوش خصال استعمال کیا ہے، خوش خصال کے معنی نیک خصلت اور اچھی عادت والا، خوش خیال اچھے خیال والا، اچھی سوچ والا، خوش خبر اچھی خبر دینے والا یا خوش خبری دینے والا، اور خیر البشر بہترین انسان، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لقب ہے، اور خوش نیاد عالی نسب والا، اچھے نسب والا، اعلیٰ خاندان والا، خوش نہاد ہنسمکھ نیک طبیعت کا مالک، خوش نظر ملنسار۔ تو اس شعر کا جو مفہوم ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نیک خصلت، خوش خیال، خوش خبری دینے والے، انسانوں کی بھلائی چاہنے والے، اعلیٰ حسب نسب والے، ہنسمکھ، ملنسار اور دنیا کے سب سے بہترین انسان ہیں۔ تو حفیظ طائب ایک نعت گو شاعر کی حیثیت سے اردو ادب میں نمایاں مقام رکھتے ہیں۔ نادر تشبیہات و استعارات اور عمدہ تراکیب ان کے کلام کی نمایاں خوبیاں ہیں، لہذا تشریح طلب شعر میں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف، مدح اور ستائش بیان کرتے ہیں۔ تشریح طلب شعر میں ترکیب خیر البشر وضاحت طلب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں سینکڑوں لوگوں کو پیدا فرمایا، ان میں کئی برگزیدہ اور نیک بندے گزرے ہوں گے، مگر ان میں کوئی بھی جامع الصفات نہ تھا۔ ان تمام لوگوں میں سے خیر البشر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک ہے، جس پر ہر خیر و برکت کی انتہا ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں تمام برگزیدہ بندوں کی خصوصیات اور اعلیٰ اوصاف کو مجموعی طور پر مزین کر دیا گیا۔ جیسا کہ ایک شاعر نے کیا خوب فرمایا تھا کہ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیض داری، حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیض داری، آنچا خوباں ہما دارن تو تنہا داری۔ تشریح طلب شعر میں حفیظ طائب نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلیٰ اخلاق محاسن کا ذکر کیا ہے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہایت اچھی عادات اور پاکیزہ اخلاق کے مالک تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مثبت اور تعمیری سوچ کے حامل تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پرائے اور دشمنوں سے حسن سلوک کا رویہ اپنایا اور دشمنوں کو بھی دعاؤں سے نوازا، اور بلکہ ان دشمنوں کو ایسی دعاؤں سے نوازا کہ وہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانی دشمن تھے، ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہاتھ ملا کر دین حقیقی کی راہ پر چل پڑے۔ تو شاعر نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو صفات بیان کی ہیں، ان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر صفت کا واضح طور پر بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اچھے اور نیک اعمال کرنے پر اجر عظیم کی بشارت دی۔ آپ نے دنیا کو غیب کی خبریں دی ہیں۔ غیب کی خبروں سے کیا مراد؟ کہ وہ خبر جو اللہ تعالیٰ براہ راست لوگوں تک نہیں پہنچا سکتا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے پیغمبر کے ذریعے لوگوں تک وہ خبر پہنچائی، تو اسے غیب کی خبر کہا جاتا ہے۔ اور لوگوں کو ان کے اچھے اور برے اعمال کی باتیں اور اچھے اور برے اعمال کے بارے میں بتا کر انہیں اللہ تعالیٰ کے قہر، حشر، جنت، دوزخ کے احوال بتائے۔ آپ کا حسب نسب بھی پورے عرب میں نہایت اعلیٰ اور قابل تکریم تھا، کیونکہ نبی جب بھیجے جاتے ہیں تو ہمیشہ ایک معزز اور قابل تکریم قبیلے سے نبی کا تعلق ہوتا ہے، تاکہ ان کی اس تکریم اور ان کے اس عزت کا پاس رکھتے ہوئے لوگ ان پر پوری طرح سے اعتماد کر سکیں۔ یہ انبیاء کا ایک خاصہ تھا جو اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء میں رکھا تھا۔ اور اس کے علاوہ شاعر نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر ایک خوبی بیان کی، خوش نہاد، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہنسمکھ، ملنسار اور خوش مزاج تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹے بڑے ہر ایک سے خندہ پیشانی اور خوش مزاجی سے پیش آتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ ہنستا مسکراتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے ہنسی مذاق بھی کر لیا کرتے تھے۔ آپ کی مزاح کی باتوں میں حکمت اور نصیحت کا پہلو نمایاں ہوتا تھا۔ تو شاعر نے زیر تشریح شعر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چھٹی صفت خوش نظر بیان کی ہے، جس کا مطلب محبت سے دیکھنے والا اور ملنسار ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوٹے بڑے سب سے محبت و الفت اور لطف و کرم کا برتاؤ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعلیٰ اخلاق اور ہر لحاظ سے کامل شخصیت کے مالک تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمام انسانوں کے لیے بہترین نمونہ ہے۔ دوسرا شعر دیکھیں کہ دل نوازو، دل پذیرو، دل نشینو، دل کشا، چارہ سازو، چارہ کارو، چارہ گر، خیر البشر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسرے شعر میں جو صفات ہمارے سامنے بیان کی ہیں شاعر حفیظ طائب نے، اس میں ذرا دیکھیں کہ دل نواز کے لفظ استعمال کیا۔ دل نواز کے معنی ہوتے ہیں دل کو تسلی دینے والا، دل جیت لینے والا۔ آگے ہے دل پذیر۔ دل پذیر کا مطلب ہے پسندیدہ یا دلوں میں اتر جانے والا۔ دل نشین، دل میں گھر کرنے والا، اور مؤثر۔ اس کے بعد دل کشا، دل کو خوش کرنے والا یا دل کو کھولنے والا۔ آگے ہے جی چارہ ساز، کام کو درست کرنے والا۔ چارہ کار، حل ڈھونڈنے والا اور تدبیر کرنے والا۔ چارہ گر، علاج کرنے والا یا معالج۔ اور خیر البشر کے معنی پچھلے شعر میں نے آپ کو بتایا کہ بہترین انسان، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے اعلیٰ ترین صفت ہے۔ تو اس شعر کا مفہوم دیکھیں ذرا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دلوں کو تسلی دینے والے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو دل میں گھر کرنے والی ہوتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دل کشا ہیں، آپ کا کام درست کرنے والے اور حل ڈھونڈنے والے اور علاج کرنے والے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہترین انسان ہیں۔ تو دیکھیں حفیظ طائب نے تشریح طلب شعر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سی خصوصیات میں سے ایک صفت دل نوازی بھی بیان کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق اور حسن عمل دلوں میں گھر کرنے والا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان مبارک سے دل متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا۔ آپ کی گفتگو دلوں کو موہ لینے والی اور بڑی متاثر کن ہوتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن اخلاق اور شیریں کلامی سے متاثر ہو کر لوگ جوک در جوک حلقہ بگوش اسلام ہوئے۔
کفار بھی آپ کی شعری کلامی کا اعتراف کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو اور شعری کلامی مثالی تھی۔ جو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کرتا اس پر سحر طاری ہو جاتا تھا اور متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا تھا، حتیٰ کہ جانی دشمن بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں، گفتگو، تبلیغ، تعلیم چھپ کر بھی سنا کرتے تھے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان کی تاثیر تھی جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کی تھی۔ سنگ دل سے سنگ دل دشمن کے دل میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شعری کلامی گھر کر جاتی تھی۔ جیسا کہ مولانا الطاف حسین حالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بیان کیا کہ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی بر لانے والا، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا۔ بالکل یہی صفات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس میں اللہ تعالیٰ نے کوٹ کوٹ کر بھری تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے قبل عرب معاشرے پر غیر نظر ڈالی جائے تو معلوم ہوگا کہ وہ معاشرہ تباہی کی آخری حدوں کو چھو رہا تھا۔ معاشرہ جہالت کی اتاہ گہرائیوں میں ڈوبا ہوا تھا۔ عرب کے لوگوں میں ہر طرح کی برائی موجود تھی۔ مرد خانہ کعبہ کا ننگا طواف کرتے تھے، بیٹیوں کو زندہ دفن کرتے تھے، غلاموں کے ساتھ ناروا سلوک ہوتا تھا۔ انسانوں کے ساتھ برا سلوک ہوتا کہ جسے تاریخ انسانی سن کر خوف زدہ ہو جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے تو عرب کے معاشرے کی کایا ہی پلٹ دی۔ دنیا کی پراگندہ قوم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی علم و وحدانیت تلے متحد ہو گئی۔ آپ کی تہذیب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسی تہذیب کی بنیاد رکھی جو آج دنیا کے ترقی یافتہ ممالک بھی اسی تہذیب کی پیروی کر کے خود کو ایک مہذب ملک قرار دیتے ہیں یا مہذب قوم قرار دیتے ہیں۔ حقیقت میں یہ ان مہذب ملکوں کی اپنی تہذیب نہیں بلکہ آج سے 1400 سال پہلے نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس دنیا میں متعارف کروائی اور آج کی دنیا اس پر فخر کر کے اپنے نام کر لیتی ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے اہم بات جو ایک قانون کا درجہ رکھتی ہے کہ عورت کا کوئی مقام نہیں تھا عرب معاشرے میں، ماں، بہن، بیٹی، بیوی کوئی مقام نہیں دیتے تھے عرب والے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے گھر کی ملکہ قرار دیا، جنت ماں کے قدموں تلے رکھ دی اور بیٹیوں کی پرورش کو جزائے خیر اور حصول جنت کا ذریعہ قرار دیا۔ یہ سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، تعلیم و تربیت کا نتیجہ تھا۔ جیسا کہ ایک شاعر نے کیا خوب فرمایا تھا کہ کس نے ذروں کو اٹھایا اور صحرا کر دیا، کس نے ذروں کو اٹھایا اور صحرا کر دیا، کس نے قطروں کو ملایا اور دریا کر دیا، آدمیت کا غرض سامان مہیا کر دیا، ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا۔ تو مختصر یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دکھی انسانیت کے لیے سراپا رحمت بن کر آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاشرے کے ٹھکرائے ہوئے اور ظلم و ستم کے شکار لوگوں جن میں غلام، لونڈیاں اور عورتیں شامل تھیں ان کے دکھوں اور غموں کا مداوع کیا، انہیں معاشرے میں وقار اور عزت کا مقام عطا کیا۔ اسی لیے شاعر نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کو چارہ ساز، چارہ کار اور چارہ گر کہہ کر پکارا ہے۔ تو آج کا ہمارا یہ لیکچر مکمل ہوتا ہے۔ تو 2 شعر میں نے آپ کو پڑھائے ہیں، باتیں کچھ زیادہ تھیں کیونکہ کائنات کے سردار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں تھیں، تو لیکچر تھوڑا زیادہ ہونے لگا ہے، ٹائم زیادہ ہونے لگا ہے۔ تو بیٹا باقی انشاءاللہ آپ کو اگلے لیکچر میں جو ہے انشاءاللہ پڑھاؤں گا۔ تو یہ لیکچر میرا اپنے اسکول کی ایپ پر اپلوڈ بھی کیا جاتا ہے، اور اگر کوئی بات سمجھ نہ آئی ہو یا یاد کرنے میں کوئی بات مشکل لگتی ہو تو کمنٹ باکس میں آپ جو ہے پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ آپ کو تسلی بخش جواب دیا جائے گا۔ السلام علیکم۔